اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوثیہ چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نبی پاک علیہ السلام کے نالین اقدس کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کا یہ عمل نیکی کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ برادران اسلام، آج میری گفتگو ہے نماز جنازہ پڑھانے کا صحیح حقدار کون ہے۔ معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ دین کا جو بھی کام ہے وہ صرف علماء کریں، جسے ہم مولوی صاحب کہتے ہیں، امام مسجد کہتے ہیں۔ پوش علاقوں میں تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے بھی مدارس میں رقم دے کر بلایا جاتا ہے طلباء کو، اور جو رقم دی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے مرحوم کو یا ہماری مرحومہ کو ایصال ثواب کریں، قرآن پاک پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے۔ سگا باپ مر جائے، اسے غسل کروانے کے لیے بھی ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی خاص آدمی ملے جو ہمارے باپ کو غسل دے۔ وہ اولاد، جس اولاد کے لیے اس باپ نے ساری زندگی اپنی قربان کر دی، ان کو کسی مقام پر پہنچانے کے لیے، لیکن جب وہ دنیا سے جاتا ہے اس کے جسم کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے۔ جنازہ پڑھانے کی باری آتی ہے، والدین اپنی اولاد کو دین سے اتنا دور کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ اولاد ایصال ثواب، فاتحہ خوانی، قبرستان میں اپنے والد، اپنے عزیز، اپنی والدہ، رشتہ داروں کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور جنازہ پڑھانے کے لیے ہم مسجد کے امام صاحب کو تلاش کرتے ہیں۔ امام صاحب کو بھی چاہیے کہ جب جنازہ جنازگاہ میں آ جائے اعلان کرے، کیا اس کے رشتہ داروں میں یا اس کی اولاد میں کوئی ایسا ہے جو اہل ہو کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ یہ میری گزارش ہے علماء سے، دیندار طبقے سے، جن کو لوگوں نے مخصوص کر لیا ہے ان کاموں کے لیے، کہ جنازگاہ میں جنازہ پڑھانے سے پہلے صرف ایک دفعہ یہ پوچھ لیا کریں کہ اس کی اولاد میں سے کوئی اہل ہے جنازہ پڑھانے کا، اس کے رشتہ داروں میں کوئی اہل ہے مرحوم یا مرحومہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس بات کو لوگوں کے دلوں میں اتار دے، لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ بندہ ناچیز کہنا کیا چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔